السلام علیکم. پروگرام اپنا اپنا گریبان کا دوسرا حصہ جہاں پہ ہم تاریخ کے جھروکوں میں جھانکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بہت اہم شخصیت، تاریخی شخصیت عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب، جو سابق وزیر قانون بھی ہیں اور 1970 کے دہائی کے واقعات کے حوالے سے اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. پیرزادہ صاحب بہت شکریہ. آپ نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ یہ طے ہوا تھا کہ آئین میں ترمیم کر کے ریفرنڈم کے اختیارات جو ہیں کروانے کے اختیارات وزیر اعظم کو دیے جائیں، تو اس کے بعد پھر کیا معاملات؟ ہاں، میں نے 7th امینڈمنٹ موو کی پارلیمنٹ میں. اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا کیونکہ جھگڑا چل رہا تھا، ان سے ابھی باتیں شروع نہیں ہوئی تھیں. تو یہ ہمارا انٹرنل فیصلہ تھا اور وہ امینڈمنٹ پاس ہو گئی، اور لیکن اس کی نوبت نہیں. یہ امینڈمنٹ کون سی؟ 7th امینڈمنٹ. تاریخ کیا تھی؟ تاریخ یہ ہے مئی میں ہے یا اپریل کے اینڈ مئی میں ہے. اچھا، الیکشن سے پہلے کی بات کر رہے ہیں؟ بعد کی بات. الیکشن تو ہو چکے تھے 1977 کے الیکشنز کے بعد یہ 7th امینڈمنٹ. اور یہ یقیناً یہ جو ہے یہ 15 مئی سے پہلے کی ہے. 15 مئی 1977 سے پہلے کی بات. پہلے کی. ہاں، تو میں نے کہا تھا نا کہ اپریل کے اینڈ سے لے کر 15 مئی تک. تو اس ریفرینڈم کے ذریعے بھٹو صاحب کیا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن کوئی کانکریٹ چیز سامنے نہیں آئی تھی، لیکن وہ کوئی سوچ رہے تھے کہ اگر یہ حالات ٹھیک نہیں ہوئے تو کچھ شاید ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں. اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ کانکریٹائز نہیں کیا کبھی بھی بیٹھ کر. پھر مطلب یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی تھی؟ ایڈجسٹمنٹ کس چیز کی کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس وقت جو ہوئی ہے، کیا یہ متوقع تھی آج سے 1 سال پہلے؟ بتائیے یہ کیسے ہوا؟ یہ تو بغیر ریفرنڈم کے ہوا. یہ ایک ایسی اسمبلی نے پاس کیا ہے اور ایسی پارلیمنٹ نے جس کو کانسٹیٹیوشن پاور نہیں ہے. بیسک اسٹرکچر کو لیکن نہیں، کانسٹیٹیوشن پاور ہی نہیں ہے. آپ نے یہ لی تھی اجازت لوگوں سے جس وقت آپ نے یہ 2013 کے الیکشن کیے. الیکشن میں کس کے مینیفیسٹو میں یہ تھا؟ چلے اس کے اوپر ہم تفصیلی آئیں گے، وہ بڑا اہم ایشو ہے پروگرام کے آگے چل کے کسی ترمیم سے. لیکن ہم جہاں تک ہیں تو ایسی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی. 15 مئی کو جب 77 کو جو ہمارا اجلاس ہوا، اس میں کور کمانڈرز نے اور ضیاء الحق صاحب نے بھی شرکت کی تھی. کابینہ کے اجلاس؟ کابینہ کا نہیں تھا، کابینہ کی ایک سب کمیٹی تھی، اور سمجھ لیجئے کہ کور کمیٹی جیسے ہوتی ہے. اس میں کور کمانڈرز بھی موجود تھے؟ ہاں، بالکل تھے موجود. اور اس وقت یہ کہا کہ آپ ایکسیپٹیبل ہیں لوگوں کو، آپ کی پارٹی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ ون آف دا کور کمانڈرز. آئی وڈ ناٹ لائک ٹو نیم. بھٹو کا کہا کہ آپ ایکسیپٹیبل ہیں، آپ کی پارٹی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ کی پارٹی، اس پہ جنرل اقبال نے کہا، میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں. جنرل اقبال نے کہا، جو لاہور کے کور کمانڈر تھے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے منسٹر تو اپنی کانسٹیٹیوئنسیز میں نہیں جا سکتے ہیں. اور ان کا اشارہ تھا شیخ رشید صاحب مرحوم کی طرف، جو اچھرے سے ہوئے تھے، اور یہ ان کا علاقہ تھا جہاں سے یہ الیکٹ ہوئے تھے. تو کہا وہاں یہ جا نہیں سکتے. تو اس پر میر افضل خان نے کہا کہ اگر پرائم منسٹر قبول ہے ہر ایک کو اور لوگوں کو بھی، تو ٹھیک ہے، ہم کابینہ تمام ریزائن کر جاتے ہیں. تو اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں. تو اس کابینہ کی جگہ جنرل اقبال صاحب کس قسم کا سٹرکچر دیکھ رہے تھے؟ نہیں، اس تک بات نہیں پہنچی. یہ کہا کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اب کس کے لیے کہہ رہے تھے؟ اپنے لیے کہہ رہے تھے، عوام کی طرف سے کہہ رہے تھے. الیکشن تو ہم واقعی جیتے تھے، ایسے نہیں کم الیکشن نہیں جیتے تھے. ٹھیک ہے، 8, 10, 15 سیٹیں انہوں نے کی، 8, 10, 15 سیٹیں یہاں ہوئی تھی. انفارچونیٹ. لیکن یہ ہوا کہ اسی رات کو پھر میں ایرانین فائنانس منسٹر آیا ہوا تھا، ہم کوئی سائن کر رہے تھے $300 ملین کی کوئی مدد دے رہا تھا ایران. تو اس کا آئی واز ہز ہوسٹ. تو ہم ڈنر کر رہے. تو میں پرائم منسٹر کے پاس نہیں جا سکا اس میں جو ڈنر کی تھی، جس میں کابینہ کے بھی لوگ تھے، کور کمانڈر بھی تھے. رات کو میر افضل خان میرے پاس آئے کہ وہاں تو لڑائی ہو گئی ہے شروع. پیپل آر اٹیکنگ دا چیف آف جنرل اسٹاف، یعنی اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ تم جو حضور ہو، یہ ہو، وہ ہو. تو اس قسم کی باتیں ہوئیں. اور ضیاء الحق was also in the dinner. Yes, of course. ضیاء الحق was also in the earlier meeting, but I was not in the dinner. تو رات کو کوئی دیر سے خان میر افضل میرے پاس آئے، کہا کہ بھی یہ تو بڑی سیریس بات لگ رہی ہے اور یہ تو ذرا اٹس کازنگ کنسرن.
یہ لڑائی سے مراد کیا تلخ کلامی ہوئی؟ تلخ کلامی، کوئی اس میں کوئی ایسا انڈیکیشن یا دھمکی آئی سامنے کے؟ یہ کہہ رہے تھے جو پرو اور کون گروپس ہو گئے نا آپس میں، ایک تھے کہ بھائی پیپلز پارٹی مسٹ ریزائن اینڈ گو، ایک تھے کہ نہیں اٹ مسٹ ہولڈ آن اینڈ رول، اٹ ہیز گاٹ مینڈیٹ. تو اس میں تلخ کلامی ان کی آپس میں ہوئی جو میر افضل خان نے مجھے بتائی. آئی واز ناٹ دیئر مائی سیلف. میں نے رات کو بھٹو صاحب کو ٹیلی فون کیا اباؤٹ 2:30 کہ یہ ہوا ہے، آپ کو علم ہے؟ کہ نہیں مجھے علم نہیں ہے، مجھے کسی نے نہیں بتایا. بھٹو صاحب آف کورس واز ناٹ ان دی ڈنر. ہی واز دا ہوسٹ. لیکن تو اس ڈنر میں یہ ہوا بھٹو صاحب؟ نہیں وہ تو جب یہ علیحدہ اٹھ کے گروپس میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا علیحدہ سے جب وہ، ہاں ٹیبل پر نہیں ہوا ایسے. ٹیبل پہ نہیں ہوا. ہاں آپس میں جب کرنے لگے تو مجھے کہا کہ پھر صبح کو تم جلدی سے آ جاؤ، سیدھے آ جانا. اور کہا کہ میں بیڈ روم میں ہوں تبھی بھی آ جانا. اور یہ مئی 15 کی میٹنگ کے بعد؟ ہاں 16 کی صبح کی میں بات 16 کی صبح آپ چلے گئے بھٹو صاحب کے پاس؟ 16 کی صبح میں چلا گیا بھٹو صاحب کے پاس اور میں نے جا کے بتایا، میں نے کہا یہ ہوا ہے. وی ڈنٹ ڈسکس مچ. بیگم صاحبہ واز آلسو دیئر ان دا روم، بیڈ روم میں تھے ہم. مجھے ان کے لفظ یاد ہے، گیو اپ دا چیئر، گیو اپ دا چیئر. دسل بھٹو. ہاں. وائی ڈو یو وانٹ ٹو ہینگ آن ٹو دا چیئر؟ میں نے کہا بیگم صاحب کوئی ہینگ آن نہیں کر رہا ہے، کیا ہے ٹھیک ہے، وی آر پولیٹیکل کریچرز، ایسے کوئی مذاق کی. بیگم نصرت بھٹو بھٹو صاحب کو مشورہ دے رہی تھی کہ چھوڑ دیں؟ نہیں ایسے جنرلی کہہ رہے ہیں، ہم آپس میں بات کر رہے تھے نا، یہ ہوا ہے. کہنے لگی like any concerned wife. ہاں لائک گیو اپ، something can happen, you know, army after all. ہاں. تو خیر بھٹو صاحب نے کہا باہر آ جاؤ کہ 5 بجے شام کو آ جاؤ. میر افضل کو بھی کہو اور مولانا کوثر نیازی کو بھی کہو کہ وہ بھی آ جائیں. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سیالہ. مولانا مفتی محمود یہاں پر نظر بند تھے. تو سیالہ ہم چلے گئے. بات کرتے ہوئے وہاں پہ جا کے پہلی جو ہم نے بات کی، ہم نے کہا کہ جی وی ایکسیپٹ فریش الیکشنز. کمپلیٹ. یہ 16 مئی کو آپ 16 مئی کو مولانا مفتی محمود صاحب کو کہہ دیا آپ نے؟ کہہ دیا ہم نے کہ وی ایکسیپٹ، ناؤ لیٹ اس اسٹارٹ نیگوسیشنز. پہلے آپ نے ایکسیپٹ کیا؟ پہلے ایکسیپٹ کیا اور پھر نیگوشیشن. پہلے ایکسیپٹ کیا، دس از اٹ. ایکسیپٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے 9 لیڈر جو ہیں، 9 ستارے، ان کو آپ نے مختلف جیلوں میں رکھا ہوا ہے، میں اکیلا ہوں، کم از کم نواب لتا نصر اللہ کو لے آئیے اور ایک بندے کو ریلیز کریں جو جا کے میسیج بھیجا دے. تو سردار قیوم آزاد کشمیر والے ان کو ریلیز کیا، ان کو کنوینس ٹرانسپورٹ وغیرہ جو ضرورت تھی وہ دے دیا. مولانا مفتی محمود سے بات کر کے ہم آ گئے. جب الیکشن ایکسیپٹ کر لیے تھے کمپلیٹ، تو پھر اعلان کیوں نہیں کیا؟ پھر نیگوشیشن کس پہ کرنی تھی؟ نہیں وہ تو ہم نے کر لیے نا. تو انٹرم ارینجمنٹ کیا ہو، الیکشن کون کروائے؟ اچھا یہ جو ہو رہا ہے جیسے ان کا، ٹھیک ہے، کون کروائے؟ انٹرم گورنمنٹ، الیکشن کمیشن، کیسے ہو کیا نہ ہو، اس کے اوپر بات. اس کے بعد تو یہ 16 مئی کو اناؤنس ہو گیا تھا ہاں جی ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم اور پارٹی کمپلیٹ الیکشن کروائیں. پارٹی کی طرح ہاں بالکل ان کو ریلیز کر دیا نا. سردار قیوم کو ریلیز کیا، وہ گئے اصغر خان سے ملے، نواب زادہ نصر اللہ کو لے آئے. پھر ہم نے اگلی دفعہ بات کی 17-18 مئی تک یہ آ گئے تھے، آپس میں سب کو ریلیز کر دیا. ٹھیک ہے، مئی کے 20 تاریخ تک ریلیز کر دیا. اور چھوٹی چھوٹی باتیں انہوں نے اٹھائی. ہم ان کو پرائم منسٹر نہیں مانیں گے، ہم کس کو ایڈریس کریں گے لیٹر؟ ہم لکھیں گے مسٹر ذوالفقار علی بھٹو، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، کیئر آف پرائم منسٹر ہاؤس، کیئر آف پرائم منسٹر ہاؤس. جو لکھنا ہے لکھ لیں آپ. لیٹ اس اسٹارٹ دا ڈائلاگ، لیٹ اس اسٹارٹ دا ڈائلاگ. ان کو ٹائم لگ گیا بہت. تو پھر کس چیز پہ نا کہ انٹرم گورنمنٹ کیا بنے؟ بہت سارے تھے. ہمارا جو اکارڈ ہے وہ لکھا ہوا ہے، غفور نے اور میں نے انیشل کیا ہے، جو 8 جولائی 1977 کو ضیاء الحق نے ٹیلی ویژن سے پڑھ کے سنایا تھا کہ آئی ول گو اکارڈنگ ٹو دس ون. ٹھیک ہے. تو یہ تو لکھا ہوا تھا. اور 1 جون 2 جون سے ہم نے ڈائلاگ شروع کیا، اینڈ سیریس ڈائلاگ تھا. اور تقریباً باتیں جو تھیں وہ طے ہو گئی تھی. took 1 month almost. نہیں 10 کو یا 12 تاریخ کو جون کو 10 دن کے اندر بھٹو صاحب نے کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں. دا مسلم ورلڈ ہیز اسٹوڈ بائی می، ان کے یہ الفاظ تھے، اور آئی وانٹ ٹو گو اینڈ تھینک دیم. 3 دن کے لیے میں جا رہا ہوں، میں آ جاؤں گا. 3 سے 4 ہوئے، 4 سے 5 ہوئے، 6 دن ہوئے، 7ویں دن وہ افغانستان میں بھی رک گئے. نور محمد ترقی تھے،
प्रेसिडेंट उनसे मिलने के लिए रुक गए वहाँ, तो 7 दिन ये ज़ाया हो गए। बहुत से लोग कहने लगे कि जा रहे हैं मुल्क छोड़ के। And he didn't He will realize, not come back. उनको एहसास नहीं हुआ कि उनकी गैर मौजूदगी जो है वो सियासी गैर यकीनी। Now that's a big question mark you are asking me. I can't read into somebody's mind. I was very uncomfortable. मैंने कहा कि ये जो गफूर की और मेरी जो बातें हो रही हैं, we are doing this. यही स्टेट बैंक की बिल्डिंग थी, नेशनल असेंबली जहाँ पे हुआ करता था। He used to come into my office, वो जो फाइनेंस मिनिस्टर की ऑफिस थी, और बैठ के हम ये आगे बढ़ रहे थे, तय हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। And you were not in touch with Mr. Bhutto during his tour? हाँ, You were in touch? फोन करते थे, क्या हो रहा है? मैं कहा टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन जल्दी कीजिए, ठीक है। जल्दी करें, we can't hold on like this. लेकिन ये हो गई, डिले हो गई। Okay, then he came back. He came back and we resumed the negotiations. दो बातों पे we were facing a little bit of resistance from the commanders of the army. एक था withdrawal of हैदराबाद conspiracy case, जिसमें वली खान वगैरह थे, कह रहे थे जी ये हम इतना easily नहीं मना सकेंगे अपने कमांडर्स को और दूसरों को। और दूसरा था विथड्रॉल फ्रॉम बलूचिस्तान आर्मी के। तो इसी दौरान आर्मी कमांडर यू मीन जनरल ज़ियाउल हक? यस यस जनरल ज़ियाउल हक वो कन्वे तो वो करते थे ना, ही यूज्ड टू टॉक लाइक गो बिटवीन। अपने कोर कमांडर्स की तरफ से जो होता था आके सुनाते थे, फिर जो यहाँ से होता था उनको बताते थे, फिर जरूरत पड़ जाती थी तो कोर कमांडर्स को बुला के उनके साथ मीटिंग। You think it is still the case? I don't know, Batiullah, you give me too much credit for being able to answer you everything. But anyway, we'll come back to हाँ, मैं the इतना हर history. चीज का जवाब आपको नहीं दे सकता हूँ, मुझे क्या पता कि क्या है अब वही तरीके हैं या नहीं है। तो जनरल ज़िया used to convey this. हाँ वही हो रहा था। एंड तो भुट्टो साहब ने जब कहा ऑपोजिशन लीडर्स को, तो ऑपोजिशन लीडर्स ने कहा कि नो, इसके बगैर तो न वली खान साहब की पार्टी आएगी, न मज़ारी साहब आएंगे, न ये आएंगे, न वो आएंगे। नो, यू हैव टू विथड्रॉ फ्रॉम बलूचिस्तान एंड फिनिश द कॉन्स्पिरेसी केस। तो ज़िया साहब ने फिर इंटरवीन करके प्राइम मिनिस्टर को कहा कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी लेके दे दें ताकि आई कैन कम एंड अटेंड द मीटिंग। आप 6 की जो हो रही है, मैं भुट्टो साहब, मैं मौलाना कौसर नियाज़ी और मौलाना मुफ्ती महमूद, नवाबजादा नसरुल्लाह और प्रोफेसर गफूर का मुझे अटेंड करने दीजिए। तो वो लेकर आए बहुत सारी वो तस्वीर और वो मैप्स एंड चार्ट्स और ये जो हैदराबाद कंस्पिरेसी केस वो और वो बलूचिस्तान के क्यों हमें 2 महीने में नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। व्हेन ही स्टार्टेड, नवाबजादा नसरुल्लाह वाज वेरी रूड टू हिम, बहुत रूड थे। ऐसे करके कहा, जनरल साहब हम आपको रिकग्नाइज नहीं करते, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग। जो कुछ आपने करना है आप प्राइम मिनिस्टर के थ्रू हमें कहें। You think he was right? Well, it was a very principled stand. नवाबजादा का आपको पता है कि when he wanted to be tough, he could be very tough. वो कहीं घबराते नहीं थे इन चीज़ों से। ज़ियाउल हक सब खामोश हो गए। I think it was then or 2 days later, क्योंकि भुट्टो साहब आ गए थे, 20 तारीख से हमारी बातें रिज्यूम हो गई थी। ये this happened between 18 जून 17 20 जून और 25 जून के दरमियान। ठीक। Then I remember 25th of June कि ज़ियाउल हक साहब आए कहाँ पे? प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वही वो जो पिंडी में, रावलपिंडी। हाँ, मरी ब्रूअरी बिल्डिंग। तो भुट्टो साहब ने मुझे फ़ौरन बुला लिया। पिज़्ज़ा साहब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जनरल ज़ियाउल हक साहब मरी ब्रूअरी पिंडी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आए। 25 जून का वाक़या है, तकरीबन 9 दिन पहले, जबकि 1977 को फौजी बगावत हुई। और क्या बातें हुई उस वक्त।
ویلکم بیک. اپنے گریبان میں بڑی اہم اور دلچسپ باتیں تاریخ کے اوراق کے پلٹے جا رہے ہیں. عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب ہمیں 1977 میں فوجی مارشل لاء سے چند دن پہلے کے اہم واقعات بتا رہے ہیں. جی پیرزادہ صاحب، 25 جون راولپنڈی پرائم منسٹر آفس جنرل ضیاء الحق صاحب پرائم منسٹر بھٹو سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور مجھے اندر بلایا اور جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہی تھے. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ جنرل صاحب نے ابھی مجھے کہا ہے the army is thinking of exercising the military option. Military option. These were the words used by Zia. Yeah. Bhutto صاحب repeated, but in his presence کہ انہوں نے یہ کہا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا ہے کہ نہیں, we have conceded elections, general elections, and we are going into elections. And we will see to it. اور ہماری یہ باتیں ہو رہی ہیں, and we are coming to an accord. elections ہو جانے دیجئے. الیکشنز کے بعد اگر کیاس ہوتا ہے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ کو کون روک سکتا ہے؟ دس از ویئر اٹ اینڈڈ. اور پھر ضیاء الحق نے پھر یہ کنفرم کیا when I went to plead for Mr. Bhutto's life کہ میں نے, آپ کو یاد ہے 25 جون کو میں نے کہا تھا کہ آرمی از تھنکنگ آف ملٹری آپشن. تو آپ نے میرے سے سوال پوچھا, یہ اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ نے انٹیسپیٹ کیا تھا. تو جو خدشات وغیرہ تھے میں نے آپ کو کہا کہ اینڈ آف اپریل سے لے کر 15 مئی تک سی سو تھا, اوپر نیچے, لیکن 25 جون کو تو یہ جیسے اسٹیمپ لگ جاتا ہے کہ آرمی ہیڈ آلریڈی ڈیسائیڈڈ. اور بعد میں جب پتہ چلا کہ دے ہیڈ آلسو گیون دا ڈیٹ فار موومنٹ آف دا ٹروپس, جن کو پھر روکا گیا ٹوٹلی, جو کھاریاں سے آ رہے تھے ان کو پھر 1-2 دن کے لیے روکا جب یہ اکارڈ ہو گیا 1 جولائی کو. اچھا, یہ کھاریاں سے ٹروپس جو ہیں 28-27 جون کو چل پڑے تھے. میں سمجھتا کھاریاں سے ہوں یا اور کہیں ہوں, لیکن جن کو دیا گیا تھا 111 بریگیڈ تو تھا ہی نا اس میں شامل تھا, تو ان کو روکا گیا تھا. بریگیڈ وڑائج تھے اس میں, ان کو میں نے سنا ہے کہ ان کو پھر روکا گیا تھا. پھر بعد میں بھی جب میں جیل سے نکلا ہوں تو ابھی اس وقت بھی تھے, دوستیاں تو ان کے ساتھ رہیں, اکٹھے تھے. جنرل شریف تھے, ہی واز ویری کلوز. جنرل ایئر چیف مارشل ذوالفقار تھے. تو ان سے یہ پتہ چلا کہ پھر یہ رکی تھی کوئی بات, کیونکہ 1 کو اکارڈ ہو گیا 1 جولائی کو. ڈو یو تھنک اٹ واز انیویٹیبل؟ کیا فوج اقتدار چاہتی تھی یا فوج ٹیک اوور کرنے پر مجبور تھی؟ دیکھیں 25 یہ میں نے آپ کو 25 جولائی بتائی, جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا لاہور کے کور کمانڈر کا, آپ کو اسی کے تاریخ, اسی دن, اسی تاریخ جو سندھ کے کور کمانڈر نے بات کی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 16 مئی 15 مئی کے نیکسٹ. اچھا 15 مئی کے 16 کو تو ہم گئے نا. اچھا, یہ ڈنر کا بات کر, ڈنر سے بھی پہلے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہوا تھا. ٹھیک ہے. سندھ کے کور کمانڈر کون تھے؟ ابھی سب کو پتہ ہے, ارباب جہاں زیب تھے, ہی اسٹل الائیو, گاڈ بلیس. ارباب جہاں زیب صاحب. ہاں جی. تو انہوں نے میٹنگ میں اسی طرح سے کہا کہ Sir, the things are so bad. They are like Bangladesh. اور یہ میٹنگ آپ سے تھی؟ وہ جو میں بتایا کہ کور ممبرس آف دا کیبنٹ بھٹو صاحب, جس میں یہ اقبال نے بھی کہا تھا, یہ سیم میٹنگ. ٹھیک ہے. کہ I don't know tomorrow some lieutenant may walk into my office and shoot me. یہ سندھ کے کور کمانڈر نے کہا. لطیقہ خان, there is a resentment in army. I don't know, you put your 2 and 2 together. وہ کہہ رہے تھے کہ یہی کنوے کر رہے تھے. یہ وہی چیزیں نا جیسے ابھی پچھلے دونوں یہ پلس رپورٹس کا بڑا ذکر ہوا کہ پلس ہے بڑی آرمی کے اندر, ریزنٹمنٹ ہے, اور یہ جو واقعہ ہو رہا تھا کمیشن کے حوالے سے. Don't cross that line. ٹھیک ہے. Let's not talk about the current situation. آج جو ہے آرمی کی پوزیشن وہ بالکل مختلف ہے. They are on a very high moral ground. اتنی بڑی وہ قربانیاں دے رہے ہیں. Why Bhutto couldn't do something about? دیکھیں متی اللہ, you rule by moral authority. جب آپ کے الیکشنز پر فنگر پوائنٹ ہو گئی, چلیں 10 سیٹیں ہی آپ کی خراب نکلیں جس میں اہم سیٹیں تھیں. جسٹس سعد سعود جان, حفیظ میمن اور جسٹس سجاد احمد جان, انہوں نے ان کو انل کر دیا الیکشنز کو, تو آپ کی مورل اتھارٹی تو گئی نا. یہ عمران خان کیا بات کر رہا ہے, اسی کی تو کر رہا ہے. 60 ہزار بوگس ووٹ نکل رہے ہیں.
تو وہ نکلے تھے نا ان تو کانسٹیٹیوئنسی سے. 1977 کے الیکشن میں 2013 کے الیکشن میں جو ہوا وہ تقریباً ایک یہ معاملات. 1977 elections were restricted to about 20 constituencies. Everyone, including Maulana Mufti Mahmood and Professor Ghafoor and Nawab Zada, had admitted publicly on many occasions that People's Party had won the elections hands down, notwithstanding کہ یہ جو 9 ستارے کٹے ہوئے پھر بھی ہم نے 52% ووٹ لیے تھے, 53% ووٹ لیے تھے ہم نے, اور ہم لے گئے تھے سیٹیں. یہ 20 سیٹیں جو تھی اس میں 4-5 سیٹیں اپوزیشن کی تھی کراچی میں جس میں دھاندلی ہوئی تھی, ایک آدھ اور کوئی تھی, 12-13 سیٹیں ہماری تھی جو آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی کہ اس میں گڑبڑ ہوئی. You think this was a reason enough for the military to take over? دیکھیں ملٹری اس طرح سے ٹیک اوور نہیں کرتی. اب یہ دیکھیں اب کے جو الیکشنز کی جو بات کی جا رہی ہے دے آر مچ مور کنٹروورشل. 1977 الیکشنز کی ایک اور نوعیت تھی کہ نیشنل اسمبلی کے تو الیکشنز کنٹیسٹ ہو کر ہو گئے اور وہ ہار گئے. صوبائی الیکشنز جو تھے انہوں نے بائیکاٹ کیے, اور وہ جو بائیکاٹ تھا اپوزیشن کا وہ بڑا افیکٹو بائیکاٹ تھا. ایک بندہ بھی نظر نہیں آیا پولنگ پر ان کا, تو یہ افیکٹو بائیکاٹ تھا. تو یہ جو فیکٹرز تھے which finally led, it was the erosion of moral authority, جس کے وجہ سے آپ کچھ سوال میرے سے پوچھا جنرل ضیاء الحق کو کیوں نہیں ریموو کیا جب پتہ چلا 25 جون کے بعد. You need moral authority for that. And Bhutto had lost that. I think the party had lost it. Lost تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ ہم نے الیکشن, اور اگر بھٹو کوئی ایسا آرڈر جاری کرتے تو 12 اکتوبر والا معاملہ ہوتا, ہو سکتا تھا. یس, آپ کے سامنے ہے تاریخ. دیکھیے نا, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مسٹر بھٹو ہیڈ لاس پاپولیرٹی. ہم نے سوچ سمجھ کر فریش الیکشنز کنسیڈ کیے, ہمیں پتہ تھا کہ ہم جیت کر آئیں گے. ممکن ہے کہ 10, 15, 20 سیٹیں ہماری کم آئیں, لیکن ہم آئیں گے, اور ان کو بھی پتہ تھا. and they were trying to run away. چلو یہ بھی ہو جاتا ہے. پھر بھٹو اریسٹ ہوتے ہیں, پھر ریلیز بھی ہوتے ہیں, اور پھر دوبارہ ایک مرڈر کیس میں اریسٹ ہوتے ہیں, اور سپریم کورٹ کے لیول پہ بات جاتی ہے. تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ جب اپیل سپریم کورٹ میں کی گئی تو 9 ججز تھے. اس اپیل میں 2 ریٹائر, ایک ریٹائر ہو گئے, ایک بیمار ہو گئے, 7 رہ گئے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس اپیل پہ جلد فیصلہ لیا جاتا تو شاید وہ 9 ججز کے ہوتے ہوئے یہ کنٹروورسی رہی ہے. ایک ریٹائر تھے وہ بھی آپ کے حق میں ریمارکس سن کے آ رہے تھے, ایک جو بیمار ہو گئے وہ بھی. جسٹس قیصر خان اور جسٹس وحید الدین بیمار ہو گئے. قیصر خان کو ریٹائر کر دیا, ان کو ایکسٹینشن نہیں دی, 7 رہ گئے. اور نسیم حسن شاہ صاحب, تو وہ کوئی قانونی حکمت عملی میں خرابی تھی بھٹو کی لیگل ٹیم میں؟ آپ اس لیگل ٹیم کا؟ نہیں, میں تو جیل میں تھا. آپ جیل میں تھے؟ میں تو اپیل ڈسمس ہوئی ہے اس کے بعد نکلا ہوں نا. اپیل ہیڈ بین ڈسمسڈ. اور اس تھرو آؤٹ دا ٹرائل جو ہائی کورٹ میں ہوتا رہا, یو ور ان جیل. I was in jail right from 1977. 15-20 دن کی آزادی تھی. اور شاید آپ کو جیل میں رکھنے کا فوجی حکومت کا مقصد یہی تھا کہ آپ ان کے لیگل کیسز کو پرسو نہ کر سکیں. پتہ نہیں کیا تھا ان کا. obviously if you were there, کچھ لوگوں کے خیال میں اگر آپ ان کا کیس لڑ رہے ہوتے تو things would have been different. دیکھیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ٹیم سے کوئی کوتاہی ہوئی. ایرر آف ججمنٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کلیکٹیو ججمنٹ ان کے ڈیسیشنز تھے. دے ور ٹیکنگ انسٹرکشنز. آئی نو کہ صرف اپنے اس پہ نہیں چل رہے تھے, اور جو ان کے ڈسکشنز ہوتے تھے مجھے بھی کبھی کبھار جیل میں پہنچ جاتے تھے. بٹ آئی واز دیئر فار کوائٹ سم ٹائم. 77 سے اریسٹ ہو کے 79 میں میں نکلا ہوں جیل سے. جب ضیاء الحق was bent upon hanging Bhutto. I think he had no alternate. اصغر خان کو انہوں نے کہا تھا, اصغر خان زندہ ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے, ان کو کہا تھا کہ ڈونٹ بی ان ہری, لیٹ می ہینگ بھٹو فرسٹ اینڈ دین وی ول ڈو سم تھنگ. یہ تو کوئی, اور یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو یہ کہا تھا نا, یہ بھی تو مانی ہوئی بات ہے کہ کہا تھا کہ ایک قبر ہے, 2 لاشیں ہیں. اچھا, تو آپ جب مرسی پٹیشن لے کر گئے پریزیڈنٹ جنرل محمد ضیاء الحق کے پاس, مرسی پٹیشن نہیں تھی, اٹ واز این آرگیوڈ پٹیشن فار ایٹ لیسٹ فار کمیوٹیشن آف ڈیتھ سینٹینس. جی, تو کیا ہوا پھر اس میٹنگ میں؟ میں اسے پہلے ملا تھا غالباً. آئی میٹ ہم ٹوائس آفٹر مارشل لا. ایک دفعہ میں ملا ہوں جیل جانے سے پہلے, جو مری سے ہم آزاد ہو کر نکلے تھے 13 اگست کو 1977, جب یہ بچوں کو نہیں باہر جانے دے رہے تھے,
میر مرتضیٰ مرحوم کو اور شاہ نواز مرحوم کو. تو بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ آپ جا کے غلام اسحاق سے ملیں. تو غلام اسحاق خان نے کہا تھا, یہ وہ سیکرٹری جنرل ڈیفینس, انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا ہوں, پریزیڈنٹ آ رہے ہیں آج ایران سے واپس آ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے, آپ ان سے ملیں. تو میں نے ٹیلی فون کیا, پھر انہوں نے بلا لیا اور میں جا کے ملا اور انہوں نے ان کو اجازت دے دی. اس وقت اتنے ہاسٹائل بات نہیں کر رہے تھے, یعنی ٹھیک ہے ڈیفینسو پر تھے, بٹ آئی ڈڈ ناٹ فائنڈ اینی تھنگ رانگ اینڈ ہی واز obliging in the sense کہ انہوں نے ان کو جانے دیا اور غلام اسحاق خان کو فون کر کے کہا. You think he was deceptive always? Deceptive. بہت deceptive. Very deceptive. Very deceptive. تو آپ بھی جو ہے ڈیسیو ہوئے, یو تھنک یو ٹرسٹڈ ہم کہ maybe یہ میں صرف نہیں, بے نظیر میں, ممتاز علی خان شہید چیئرمین himself thought, he also thought کہ نہیں کر سکیں گے, ہینگنگ نہیں کر سکیں اچھا گے. ایک تاثر یہ ہے کہ شاید بھٹو کو جب پھانسی ہو رہی تھی اس سے کچھ عرصہ پہلے ان کے جو سپورٹرز تھے, جو ان کی کلوز کیبنٹ ٹیم تھی, they were not coming out in public to openly ask for his release یا کھل کے سامنے کوئی پریشر تھا, was there a pressure? ان کا پریشر تھا کہ کوئی میرے لیے مرسی پٹیشن نہیں کرے گا, کیونکہ مرسی پٹیشن کا یہ ہوتا ہے کہ یو ایڈمٹ یور گلٹ. میں جب ملنے گیا تھا تو مجھے کہا کہ آپ مرسی پٹیشن کریں, میں نہیں کر سکتا ہوں. پہلے کہا کہ وائی ڈزنٹ مسٹر بھٹو آسک فار کلیمنسی, میں کہا ہی ول نیور ڈو اٹ. بیگم بھٹو نہیں کریں گے, ممتاز علی خان نہیں کریں گے, آپ کریں گے. میں نے کہا میں ریپرزنٹیشن کر سکتا ہوں, مرسی پٹیشن میں بھی نہیں کر سکتا ہوں. پھر میں نے لمبی چوڑی ریپرزنٹیشن دی تھی, اس میں وجوہات دیے تھے کہ آپ نے کیا کہا, میں نے کیا کہا, وہ دی تھی. اینڈ ہی نیور گاٹ بیک ٹو می. میں نے اتنی اجازت مانگی تھی کہ مجھے کور کمانڈر سے ملنے دیں, تو پہلے اجازت دے دی انہوں نے. میں ملا, چشتی سے بھی ملا, میں اقبال سے ملا, 2-3 سے ملا, اور کسی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا. پھر انہوں نے اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی, ماچی گوٹ میں تھے, پتہ نہیں فرٹیلائزر فیکٹری کا کر رہے تھے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی کہ آئی ہیو فاربڈن دا کور کمانڈرز فرام میٹنگ ہم. اچھا, یہ نسیم حسن شاہ صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان پہ بہت دباؤ تھا, اور اس طرح کے واقعات کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں, اس طرح اگر کوئی جج اس سطح پہ آ کے اتنے عرصے بعد قبول کرتا ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا اور یہ عدالتی قتل بھی بظاہر لگ رہا ہے, تو ایک ریاست اور ایک جمہوری حکومت پہ کیا ذمہ داری آتی ہے, اس کا کوئی مداوع ہے آئین اور قانون میں؟ ڈیتھ بیڈ پر ہیں, بیمار ہیں, اور سے کم لوگ ہیں جنہوں نے نہیں کیا. آرٹیکل 6 ہم نے بنایا, اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھا, اس کو یحییٰ خان کے اوپر ٹرائل نہیں کیا نا. یہ دیکھیں, یہ سوچ سمجھ کر باتیں, کچھ ایسے آفینسز ہوتے ہیں جس میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ نالے پروسیکیو کی آپ پلی داخل کریں کہ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو پروسیکیوٹ ان دا گریٹر پبلک انٹرسٹ. مطلب کہ طاقتور لوگوں کو آپ نہیں, طاقتور کی بات نہیں ہے. دیکھیں, اگر آپ کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی سب نیشنلسٹ لیڈر کو پھانسی چڑھا دیں, آپ تو نیشنلزم کو لے آئیں گے, پروونشل نیشنلزم کو لے آئیں گے. تو یہ جو ہیں گریٹر نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں جو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. اب اس وقت کیا ٹرائی کر کے کریں گے, جو لاس ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا. بھٹو کی پھانسی سے کچھ دن پہلے یا پھانسی کے دن, اس دن کے آپ کچھ واقعات یاد کرتے ہیں؟ آپ پاکستان میں تھے, کہاں پہ؟ یہ دیکھیں, دس از ویری پینفل. رانا مبشر نے مجھے انٹرویو کیا تھا اینڈ آئی کونٹ گو اہیڈ ود اٹ. میں 30 تاریخ کو مارچ کو ان سے ملا ہوں ان جیل, 30 اور 31 مارچ. اس کے بعد بے نظیر نے کہا کہ وہ ایک دفعہ ملی تھی اور کسی کو نہیں ملنے دیا تھا. I would not like to go into it at this stage, اور نہیں میں نے اس کا کھل کر کوئی ذکر کیا ہے, because from February 13, 1979 till the 30th of March I was with him in the death cell. میں ان کے ساتھ ڈیتھ سیل میں روزانہ جاتا تھا جب میں اسلام آباد میں تھا. What was your last meeting like? Last meeting was he sure that he will not be hanged? Yes. اور آپ کو بھی یقین تھا کہ ان کو پھانسی نہیں ہوگی؟ آپ انہیں بتانے کی کوشش کرتے تھے
نہیں یہ پوچھتے تھے, ہی ہیڈ آل ہز فیکلٹیز, نوٹس بناتے تھے. میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے روزانہ ڈیتھ سیل میں, وہی جو کمرہ جو ہے اس میں ملتا تھا. اور جب یہ موسم کچھ بہتر ہو گیا تو ہم باہر بیٹھتے تھے, صحن میں بیٹھ جاتے تھے. تو موسٹلی اٹ واز ہم اینڈ می. اینڈ دین بے نظیر واز ان ڈیٹینشن. تو پھر میں ان کو نوٹس بھیجتا تھا, پھر ان کی طرف سے جواب آتے تھے. تو ہماری تو یہ چلتی رہی نا بالکل ہی. جی پیرزادہ صاحب, پاسٹ کی اور تاریخ کی کافی بات ہوئی. اب ہم فوری طور پہ فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. آج کل بھی پاکستان کا جو آئینی اور قانونی چیلنجز کا سامنا ہے اس کے اوپر بھی آپ کی رائے لینا ضروری ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر بات کریں گے پاکستان کے آئین میں ترمیم کے ذریعے فوجی عدالتیں بنانے کے حوالے سے جنرل پرویز مشرف کے ٹرائل میں جو ٹرائل کورٹ نے تازہ ترین فیصلہ دیا ہے, اور پھر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ جو تحریک انصاف کی طرف سے آ رہا ہے. ان عام 3 موضوعات پہ بات کریں گے ایک وقت کے بعد. ویلکم بیک. عبدالحفیظ پیرزادہ سابق وزیر قانون اپنا گریبان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیرزادہ صاحب, سب سے اہم میرے خیال میں یہ پاکستان کے آئین کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ پارلیمنٹ نے فوجی عدالتیں بنانے کی اجازت دی ہے, اور سپریم کورٹ کے اختیارات کو اگر میں کہوں کہ محدود کیا ہے. یہ درست ہوگا یا نہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں, پہلی مرتبہ ہوا ہے پاکستان کے کہ آئینی ترمیم کے ذریعے آپ نے فوجی عدالتیں قائم کرنے کی. تو کیا آپ ایسی ترمیم کو آئینی ترمیم کہیں گے یا غیر آئینی ترمیم؟ دیکھیں, ڈیپ بحث میں آپ جائیں گے تو آپ پھنس جائیں گے. میں بات واضح کرتا ہوں. یہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ پہلے جوڈیشری نے 20 سال تک نظریہ ضرورت کے تحت ویلیڈیٹ کیا ملٹری ٹیک اوورز کو. اس دفعہ اس کو تو نہیں کیا ہے, لیکن ملٹری کورٹس کی اجازت آئین نے دی ہے, اور یہ بھی سپورٹ لیتا ہے نظریہ ضرورت سے. نیشنل اینڈ اسٹیٹ نیسیسٹی پریکٹیکلی اور فزیکلی دیکھیں تو اس بات کو مزید نہیں روک سکتے تھے. کیوں؟ وہ دوسری چیز ہے. یہ ہونا تھا. ہونا تھا. کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے گورنمنٹ کی طرح جو نان گورننس ہو رہی ہے, وہاں بھی نان گورننس ہے, وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں. آخر ایک جنگ کی صورتحال تو ہے نا. سو یہ ایسا ہی انیویٹیبل یا ناگزیر ہے جیسا کہ جنرل ضیاء الحق کا, جنرل مشرف کا مارشل لا؟ دیکھیں, وہ ایک انڈیویجول جنرل کی ڈیسیشن تھی کور کمانڈرز کے ساتھ. ویل, کور کمانڈرز کو یہ تو نہیں کہ ان کے اوپر حاوی ہو جائیں. کور کمانڈرز ان کے ٹریڈیشنز کے مطابق, ان کے پریکٹس کے مطابق اپنی رائے دیتے ہیں. اگر سپریم کمانڈر ان کو اوور رول کرتا ہے, دیٹ از دا اینڈ آف دا میٹر. پھر وہی ہے جو ایک کا ہو جائے. جنرل مشرف کا بھی وہی, جنرل ضیاء الحق کا بھی وہی, جنرل یحییٰ خان کا بھی وہی, جنرل ایوب خان کا بھی وہی, فیلڈ مارشل کا. تو یہ ان کا پروسیجرل ٹریڈیشن ہے. یہاں پر کسی انڈیویجول نے فیصلہ نہیں کیا. کورٹس میں آپ کے ملک کے پورے منتخب انسٹیٹیوشن نے یہ فیصلہ یونینیمسلی کیا ہے, محض سوا چند بندوں کے جنہوں نے ایبسٹین کیا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جن کا ضمیر اجازت نہیں دے رہا تھا, انہوں نے بھی. کیا پارلیمنٹ ایسا فیصلہ کر سکتی تھی؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے تھے 31 جولائی کا فیصلہ ہے, اور دوسرے جس میں کہا گیا کہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی نظریہ ضرورت کو دفنا دیا ہے ہم نے 31 جولائی کے فیصلے میں. کانٹرڈکشن تو سامنے ہے نا, آپ کے کانٹرڈکشن سامنے ہے. اگر آپ آئین کو میں ترمیم نہ کرتے, لا کے تحت بناتے, ٹھیک ہے, وہ بھی چیلنج ہو جاتا. ابھی بھی جو کیا ہے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر کے, وہ بھی چیلنج ہو چکا ہے. آپ کے خیال میں 4 پٹیشنز آ چکی ہیں. آپ بطور وکیل کیا سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ ان کا کیا کردار ہے؟ خاموش رہنا چاہیے یا اس پہ ڈیسیژن دینا چاہیے؟ دیکھیں, یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے مارشل لا کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے, یہ ایک بہت ہی غلط فہمی تھی, خوش فہمی تھی.
ہم نے بھی یہی کہا تھا، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ 1973 کا جب کانسٹیٹیوشن آیا تھا اس وقت بھی ہم نے خوش ہو کے بڑے بلند دعوے کیے تھے کہ ہمیشہ کے لیے ہائی ٹریزن لا کے اور مارشل لا، فیوچر مارشل لاز کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد آپ پریگمیٹک ہو گئے۔ پریگمیٹک کیسے نہیں ہوئے؟ کیونکہ 4 سال کے اندر اسی کانسٹیٹیوشن کو فوجی کمانڈر نے کہا کہ یہ 12 صفحے کا ڈاکیومنٹ ہے، ابھی میں اس کو پھاڑ کے پھینکتا ہوں۔ تو کیا ہے آپ جیسے ایک قانون دان کو پریگمیٹک ہونا چاہیے یا آئیڈیل کانسٹیٹیوشنل ہونا چاہیے؟ اب یہ آپ ایسے سوال پوچھ رہے ہیں کہ نہ انسان صرف قانون دان ہو سکتا ہے، نہ صرف سیاست دان ہو سکتا ہے۔ پریگمیٹزم اگر آپ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ آئینی لحاظ سے درست ہے یا یہ ان چیلنجبل ہے، پتہ نہیں کل کورٹ کیا کرے گی، مجھے پتہ نہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں، درست ہے یا غلط ہے آئینی اعتبار سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انہی میں آتا ہے کہ نالے پروسیکیوٹ، کہ ملک کے مفاد میں ہے یہ بات اس وقت، کیونکہ آپ کا فیلئر ہوا ہے گورننس کا۔ اس بات پر میں زور دے رہا ہوں کہ اگر گورننس پراپر ہوتی اس ملک میں، الیکٹڈ گورنمنٹس اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں اپنا کام ٹھیک طرح سے کرتی تو اس نوبت پر ہم نہ آتے۔ اگر حکومت کی یہ ناکامی ہے، گورننس کی ناکامی ہے، تو پھر فوجی عدالتیں بننے سے گورننس بہتر ہو جائے گی؟ ریسپانسبلٹی اٹھا کے اور کسی کو دے دیے۔ ہاٹ پوٹیٹو جو ہے اب ہمارا قصور نہیں، ہم نے تو آپ کے خیال میں فوج حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ نہیں، آپ دوسری بات، فوجی عدالتیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ؟ نہیں، یہ کہہ دیں گے کہ جناب ہم نے تو فوجی عدالتیں بنا دی، ہمارے اوپر یہ ہو رہے تھے، کرٹیسزم ہو رہی تھی، تنقید ہو رہی تھی کہ سول عدالتیں فیصلے نہیں کرتی ہیں، ہائی کورٹس بیل دے دیتی ہیں، ہم نے ابھی آپ کو دے دیے، چلیے ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ ہم اور کسی بھی قسم کی اب اس کی سپورٹ نہیں کریں گے، وہ بھی پابند ہیں اس کے۔ کیا آئین کا کوئی بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے، بیسک سٹرکچر؟ میں سمجھتا ہوں ہے۔ تو کیا اس فوجی عدالت کے بننے سے آئین کا بنیادی ڈھانچہ متاثر ہوا ہے؟ پریکٹیکل ہونا ہے آپ نے، نہیں آئیڈیلی کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں۔ آئیڈیلزم کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل بھی آئیڈیلزم کی بات نہیں کر سکتے آپ۔ کل ہی اگر میں آپ سے ایک پوچھ رہا ہوں، کل ہی اگر یہ اسمبلی واپس جائے اور کانسٹیٹیوشنل پاور لے کر واپس آئے اسی مینیفیسٹو کے ساتھ کہ ملک اب ہاتھ سے جا رہا ہے اور فوج جنگ لڑ رہی ہے اور بقا کا سوال ہے، بنانے دے ہمیں ملٹری کورٹس۔ تو آپ کے خیال میں الیکشن ہونے چاہیے تھے فوجی عدالتیں بنانے سے پہلے؟ وہ تو عوام سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، یعنی وہ تو آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن ہر دفعہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی۔ کانسٹیٹیوشن تو ہوتا ہی آئیڈیلز پہ ہے۔ نہیں، ایکس پوسٹ فیکٹو بھی ہوتے ہیں بھائی، بعد میں پھر اس کو ایکس پوسٹ فیکٹو بھی ہوتے ہیں کہ ابھی تو کام کرنے دو، ہم اس کی وہ کروا لیں گے ایکس پوسٹ فیکٹو۔ اب بعد میں اگر اسی حکومت کو عوام نے مسترد کر دیا تو پھر عوام شاید یہ بھی کہے کہ نہیں فوجی عدالتیں رہنے دو۔ ہاں، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہو سکتا ہے کہ فوجی عدالتیں ایشو ہی نہ ہو، نہیں، الیکشنز کا تو کبھی ایشوز آپ کو اس وقت تو مجھے ماسوا 2 جماعتوں کے، جو جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام ہیں، جن کے کچھ ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں جن کے، ہاں وہ ان کے اوپر ہے۔ اچھا، تو آئینی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کر نہیں سکتی تھی آئینی طور پہ، مگر یہ ایک عملی ضرورت تھی، نظریہ ضرورت، اب جیسے یہ آپ نے کہا۔ دیکھیں کہ بڑے پائے کے وکیل ہیں خالد انور صاحب، ان کے لیے عزت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آرگیو کیا تھا، یعنی عبدالحفیظ پیرزادہ، میری اپنی ریٹ پٹیشن، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، جس میں 18th امینڈمنٹ کو چیلنج کیا گیا ہے، اور آرٹیکل 175 کی امینڈمنٹ کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس میں اپوائنٹمنٹ آف ججز کے حوالے سے چینج، وہ کورٹ نے انٹرفیئر کیا ہے نا، اس کو آپ دیکھیں۔ تو وہ امینڈمنٹ بھی تو چیلنج ہوئی ہے نا، اور اس میں کورٹ نے انٹرفیئر کیا ہے۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ صورتحال میں کورٹ انٹرفیئر کرے گی یا نہیں کرے گی، میں نہیں کہہ سکتا اس وقت۔ کرنا چاہیے یا نہیں آپ کے؟ وہی جو قومی بقا کا جو بوجھ ہے سب کے اوپر کہ ملک کو بچانا ہے، آخر یہ انہوں نے بھی تو اسی ملک میں رہنا ہے، ان کے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے،
کیا یعنی آپ یہ چاہیں گے کہ ایک ایک گھر میں جا کر یہ بم بلاسٹ ہوں؟ تو قومی بقا کے لیے تو پھر جنرل مشرف نے بھی یہی بات کر کے 3 نومبر کا فرمان جاری کیا تھا کہ یہ عدالتیں دہشت گردوں کو رہا کر دیتی ہیں، سزا نہیں سنا رہی۔ اس میں اور آج میں بہت فرق ہے۔ وزیرستان میں جو ایکشن ہو رہا ہے اس میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ اور دیکھیں وہ دوسری صورت ہے۔ تو وہ جنرل مشرف کی بات بھی کچھ حد تک درست تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، میں کون ہوتا ہوں جب یہ کورٹ نے ان کو 3 سال رول کرنے کا کانسٹیٹیوشنل پاور دے دیا ظفر علی شاہ کے کیس میں، وہ بھی غلط ہوا تھا آئینی طور پہ۔ اب وہ دیکھیں نا کہ اب اس غلطی کا ازالہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ قوم اتنی یونائٹڈ ہے ان چیزوں پر، یہ ملٹری کورٹس کے قائم ہونے پر، کہ میں سمجھتا ہوں عدالت کے لیے مشکل ہوگا اس کو اس سٹیج پر ریورس کرنا۔ تو بیسک سٹرکچر کا کوئی ایشو نہیں ہے آئین کے بیسک سٹرکچر میں؟ دیکھیں ایک ججمنٹ میں بیسک سٹرکچر کو نہیں مانتے، دوسری میں ماننا شروع کر دیتے ہیں، تیسری میں زیادہ مانتے ہیں، چوتھی میں اور زیادہ مانتے ہیں، پانچویں میں پھر نہیں مانتے۔ ابھی اسٹیبلائز ہونے میں بہت وقت لگے گا۔ اگر بھٹو کے دور میں فوجی عدالتیں بنائی جاتی تو اس وقت وزیر قانون کیا کہتے ہیں؟ میں نے کتنی مرتبہ آپ کو کہا کہ یہ مفروض ہے، میرے سے مت پوچھا کریں۔ اچھا، آج پتہ نہیں 80 سال کی میری عمر ہو رہی ہے متی اللہ۔ کیا عمر کے ساتھ نظریات تبدیل ہوتے ہیں؟ نہیں، نظریات نہیں ہوتے، لیکن میں سمجھتا ہوں صبر اور تحمل زیادہ آتا ہے، زیادہ پریگمیٹک ہو جاتے ہیں۔ نہیں پریگمیٹک بھی نہیں، اور سوچتے بھی زیادہ ہیں کہ از اٹ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا نیشن اور ناٹ۔ آخر ہم جب اللہ تعالیٰ کی انتظار کر رہے ہیں، جب بلاوا آئے گا چلے جائیں گے، تو اگر اور لبیک کہہ کے چلے مطلب یہ جائیں کہ گے، جو لیکن بچوں نے تو رہنا ہے یار۔ جو نوجوان پیر زیادہ ہیں اگر ان سے پوچھتے تو شاید جواب مختلف ہوتا۔ ممکن ہے، صحیح ممکن ہے۔ اگر اتنی ہنگامی حالت تھی اور ہم حالت جنگ میں تھے تو آئین کے اندر آپ کے 1973 کے متفقہ آئین نے کوئی راستہ نہیں دیا حالت جنگ کا؟ کوئی ہنگامی اختیارات، ایمرجنسی پاورز ہم کیوں نہیں انووک کرتے اور آج کیوں نہیں انووک کر پا رہے؟ تو کیوں نہیں؟ آپ کے خیال میں وہ صحیح راستہ تھا یا فوجی عدالتیں بنانا صحیح راستہ تھا؟ اب مجھے پتہ نہیں کہ اس کو فائنالٹی دینا چاہتے تھے، کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن امینڈ کیے بغیر اگر فوجی عدالتیں بناتے تو ان کو اسٹرائک ڈاؤن کرتے۔ ہنگامی حالت نافذ کر کے یہ ایسے سپیڈی ٹرائلز نہیں؟ یہ دیکھیں 1977 میں ہم نے کوئی کوشش کی تھی، جو منی مارشل لاء جن کو کہتے ہیں، کچھ سٹیز میں، ملتان میں، لاہور میں، کراچی میں، تو اس طرح سے لگا تھا، تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا نا کورٹس نے، کہا تھا کہ آرمی کین اونلی کم ان ایڈ آف سول پاور۔ تو کیا یہ جو فوجی عدالتیں بنائی گئی ہیں کیا ان کے پاس کچھ ایسے اختیارات ہوں گے کہ کسی سیاستدان کو یا کسی بھی شخص کو جو ہے ایز اے وٹنس طلب کریں، ایز اے کو-اکیوز نامنیٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا صبر کرو، آگے چل کر دیکھو کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ بھی تو کہتے ہیں نا، سمجھ گئے؟ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ اب مجھے بتاؤ، یہ نہیں اختیار ہوگا فوجی عدالت کو آپ کے خیال میں کہ کسی کو ایز اے وٹنس طلب کر سکے، کسی کو شریک ملزم قرار دے سکے، they've got all the powers of the چاہے وہ court۔ کوئی پولیٹیشین بھی ہو؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی آج صبح کو پتہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سپریم کورٹ میں پکڑ لیا تھا کہ جناب یہ تو اتنا نیرو ہے کہ صرف وہ قومیت پر اور اس پر ریلیجن پر، لیکن کو ایکیوز کے طور پہ کسی بھی پولیٹیشین کو اس کورٹ میں فوجی عدالت طلب کر میں سکے؟ نے اتنا تفصیلی جائزہ اس کا نہیں لیا ہے۔ انہیرنٹ پاورز ہوتی ہیں ان کے پاس؟ نہیں، انہیرنٹ پاور اسٹیچوٹری ٹرائبیونل کو نہیں ہوتی ہیں۔ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پاور انہیرنٹ پاور دوسری چیز ہے، ان کے کنٹمپٹ پاس آف کورٹ توہین کا عدالت پاور کی بھی دینا پاور پڑتا ہے۔ نہیں ہے ان کے پاس؟ دیکھیں کنٹمپٹ آف کورٹ کا تو کانسٹیٹیوشن پاور دیتا ہے سپریم کورٹ کو، رائے کورٹس کو، اور کنٹمپٹ آف کورٹ ایکٹ۔ پنجاب میں ابھی ایک قانون پہ غور کیا جا رہا ہے کہ جو ضرب عضب آپریشن یا ان کی مخالفت یا ان دہشت گردوں کی حمایت کرے گا اس کو بھی جیل کی سزا ہوگی۔ کیا کوئی ٹھیکہ لیا ہے کہ پوری دنیا کے سوالات میرے سے کرو گے؟ خدا کے واسطے کچھ چھوڑو۔ مطلب اس طرح کی قانون سازی جو ہے کوئی فنڈامنٹل رائٹس کو افیکٹ کرتی ہے؟ بھائی کرے گی، کیسے نہیں کرے گی؟ فنڈامنٹل رائٹس تو افیکٹ ہوں گے، لیکن ایمرجنسی میں کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو سسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ایمرجنسی ہے نہیں ہے، دیکھیں، لیکن آج لگا سکتے ہیں۔ حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ ایمرجنسی نہیں لگا سکتے۔ جو آپ نے کہا وہ بھی ایک راستہ تھا، جو انہوں نے کیا ہے یہ بھی ایک راستہ ہے۔ یہ آئین کے دونوں میں سے بہتر راستہ کون سا ہے؟ دیکھیں چیلنج دونوں ہو گئے، اگر پہلے کرتے وہ بھی چیلنج ہوتا۔
ان کو چاہیے اس وقت اسٹیٹ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے افیکٹونیس، ٹھیک کہ افیکٹو ہیں یا نہیں ہیں. اب یہ آگے تاریخ بتائے گی آپ کو. سر تھینک یو سو مچ. کچھ تاریخ آپ نے بتائی اور کچھ تاریخ ہمیں اب بتائے گی عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب. سو کہنے ویو اپنا اپنا گریبان میں آپ نے سنا سابق وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ. تاریخ کی باتیں بھی ہوئی اور حال کی باتیں ہوئی، اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنے ماضی سے کچھ سبق سیکھیں گے اور ہمارا مستقبل بہتر ہوگا. اپنا اپنا گریبان سے مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.